اپنی توجہ کو، تو جو حقائق سامنے آتے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف، تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ ولی الدین صاحب اور ایک نے، تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر، حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے، اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا۔ یہ ہے ایران کا۔ نمبر 2 پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی، اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود، اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے ان کو دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں، اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ مومن سب آپس میں بھائی بھائی، فاصلحوا بین اخویکم، اس کا پہلا تقاضا یہ کہا گیا کہ اگر تمہارے 2 بھائیوں میں اختلاف ہو جائے کرے تو اصلاح کر دیا، اصلاح کرا دیا، صلح کرا دیا۔ واتقوا اللہ، اللہ کا یعنی ان ڈفرنس کی روش صحیح نہیں ہے، بھئی میں کیا کروں، یہ جانے آپس میں اپنا معاملہ جانے۔ اب میں اگر ایک کی بات کروں دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کو میں حق پر قرار دوں تو پہلا ناراض ہو جائے گا، تو میں تو نہیں، یہ بہت غلط ہے، بہت غلط، بہت غلط۔ اہل ایمان کا فرض یہ مسلمان بھائیوں میں آپس اگر کوئی اختلاف ہو، کچھ کلش ہو تو اسے رفع کرے، مساعدت کرائے، صلح کرے۔ اس کے بعد پھر 6 احکام آئے، وہ لا والے۔ اہل ایمان تم میں سے کوئی مرد کچھ دوسرے مردوں کا تمسخر نہ، مذاق اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ اب آپ نے کسی کا جسمانی عیب ہے اس پر مذاق اڑا دیا، یہ تو اللہ نے بنایا بھائی، اور کیا پتا کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے، تمہارے اندر کتنا ہے، اللہ کی نگاہوں میں اس کا وزن زیادہ ہو، لہذا استہزاء ہے۔ لا یسخر قوم من عسى ان يكونوا خيرا منهم، اور چونکہ یہ مرض خواتین میں زیادہ ہوتا ہے لہذا دوہرا کرنا ہے، ولا نساء، اور نہ ہی کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، اور عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکے سوچے کہ جن کا مذاق اڑا رہی ہو وہ بہتر ہو اللہ کے نزدیک۔ ان کے لباس کے اوپر فکر دیا،
کوئی وقت کے فیشن کے مطابق نہیں ہے، یہ کوئی اور شکل، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں عورتوں میں زیادہ ہے مردوں سے، ورنہ عام طور پر مذکر کے صیغے میں ایک بات آ گئی تو وہ مردوں سے بھی خطاب ہو گیا، عورتوں سے بھی ہو گیا، لیکن جہاں خاص معاملہ عورتوں تو وہاں پر اس کو دوہرا کر بولا تلبسکم، ایک دوسرے کو الزام نہ لگایا کرو، بہتان تراش کی نہ کیا کرو، عیب چیز بلا تلبسوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے چڑانے والے نام نہ رکھ لیے۔ اب یہ جو ہے یہ بھی بہت بری بات ہے، آپ نے کسی وہ اپنی جگہ پر فرض کیجئے کوئی لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں، آپ نے ان کو وہابی کہا، اب یہ چیز جو ہے تکلیف دے رہی ہے، آپ کیوں اس کا معاملہ کرتے ہیں؟ ایسا نہ کریں۔ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، مودودی ہے، اب یہ بھی کوئی صحیح نہیں انداز نہیں ہے آپ کا، یہ تو یہ ہے کہ ان کو وہ جماعت اسلامی کے رکن ہے، آپ اسی اعتبار سے انہیں یاد کریں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد تو یہ برے نام بھی برے ہیں، عمل تو دور کی بات ہے، یہ زبانی کلامی بھی تم بات کر تم سمجھتے ہو کہ شاید اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی گرفت ہوگی۔ ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، حضرت معاذ سے کہا تھا حضور کہ معاذ سکلت کا امک یا معاذ، لوگوں کو جہنم میں اونگھے منہ ڈالنے والی شے اس زبان کی کھیتیوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں، زبان کیونکہ بے لگام ہوتی ہے، طاقت نہیں لگی، کچھ خرچ نہیں آیا، جو چاہا بک دیا، لیکن ہر لفظ جو ہے تمہارے منہ سے نکلا ہوا وہ یا تو جنت میں جا کے پودا بن جائے گا اور یا جہنم کا کوئی جھاڑ جکاڑ بنے گا جو تمہیں آخرت میں جا کے کاٹتا۔ اگلی آیت میں فرمایا اہل ایمان ایک دوسرے سے سوء ظن سے کام، پہلے ہی سے انسان سمجھے کہ اس میں تو یہ خرابی ہے، بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ واقعہ ہو گیا ہے، کوئی ثبوت ہے تب ٹھیک ہے، آپ کوئی رائے قائم کریں، ایسے ہی بغیر کسی واقعے کے آپ نے ظن قائم کر دیا۔ ان بعض الظن اسم، بعض جو ہے سوء ظن وہ تو اللہ کی نگاہ میں گناہ بن جائے بہت بڑا۔ ولا تجسسوا، اور دیکھو ایک دوسرے کے حالات کی ٹو میں نہ رہا کرو، بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے مکھی کا کام ہے گندگی میں بیٹھے گی، اس کو اتنی فطرت ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں رہتے ہیں کھوج میں، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کوئی دنگا ہے یا نہیں، فساد ہے کہ ذرا سی کوئی اگر مل گئی بات اس کو لے اڑے، یہ ان کا ذوق ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اس کو روکا بھلا تجسس۔ بلکہ آج ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کے برعکس ہے کہ اگر تمہارے کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب تمہارے علم میں آ جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالو، اسے بیان کرنا، خود تجسس کر کے لوگوں کے عیوب تلاش کرنا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ، کسی مسلمان بھائی کے پیچھے اس کی کوئی برائی بیان نہ کرو، اور وہ پوچھا گیا حضور اگر وہ برائی اس میں ہو تب بھی نہ کرے، فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر وہ ہے بھی نہیں تو بہتان ہو گیا، پھر وہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ ایک شخص کے اندر ایک عیب ہے، کوئی برائی اس نے کی ہے، اس کے پیچھے اس کا ذکر ہو، ہاں سامنے کرو، اور اب اس کے اوپر تنقید کرو تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے، پیٹھ پیچھے کرو گے یہ غیبت ہے۔ اور اس کو اتنا برا کہا گیا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فکرہتموہ، یہ بات تو تمہیں بری لگی بہت، لیکن تم جان لو مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اخلاقی سطح پر وہی جو کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانا مردہ، کیوں؟ اس کو دیکھیے کیا اس کے اندر مناسبت کیا، جو مردہ ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، آپ نے جہاں سے چاہا بوٹی اڑا لی، کوئی دفاع تو نہیں کر سکتا، اسی طرح جو شخص موجود نہیں ہے وہ اپنا دفاع نہیں کرتا، وہ موجود ہوتا تو بتاتا بھائی نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بات میں نے نہیں کہی ہے، یا بات میں نے نہیں کی، اس کا یہ پسند ہے، وہ کچھ نہ کچھ دفاع کرتا ہے، جب وہ ہے نہیں وہ اپنی عزت کا دفاع نہیں کرتا، جیسے وہ مردہ جو ہے وہ اپنے جسم کا دفاع نہیں کرتا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا یہ انداز ہے قرآن کا، جیسے کہ ہمارے کلمے کی بھی ترتیب یہی ہے، لا الہ، پہلے نفی، لا نہیں ہے کوئی بھی معبود الا سوائے اللہ، تو منفی کے بعد اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو شخص طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر، طاغوت کون؟ جو بھی اللہ سے سرکش ہے، جو بھی اللہ کے باغی ہے، جو اللہ کے بجائے اپنے آپ کو حاکم، چاہے وہ حاکم فرعون اور نمرود کی شکل میں ہو یا آج کے دور میں عوام حاکم جو چاہے قانون بنائیں گے، ہمارے نمائندے جائیں گے بنائیں گے، وہ شراب کو جائز قرار دیں، ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دیں، ہومو سیکسول میرجز کے جواز کا فتویٰ دیں، بلکہ رجسٹر کریں، ایک مرد شوہر ہے دوسرا مرد جو ہے وہ بھی، قانون کی نگاہ یہی ہوگی، کیا ایک عورت شوہر ہے اور ایک عورت بھی، قانون کی نگاہ میں تو یہ بات ہوگی، حالانکہ گویا کہ فطرت سے بغاوت کا معاملہ، فطرت اللہ نے بنایا عورت کو، اس کی تخلیق، اس نے جو جسم بنائے ہیں، جو نفسیات بنائی، وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے، تو اس حوالے سے تو در حقیقت یہ سب طاغوت، میرا اور آپ کا جو نفس امارہ ہے وہ بھی طاغوت، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، تو برائی کا حکم، یہ ہمارے اندر حیوانیت جو
یہ تو ادھر ہی چاہے گی. اس زبان کو تو چٹخارے چاہیے، چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے. تمہیں تو دولت چاہیے، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے. نفس تو کہے گا لے لو، یہ رشوت پیش ہو رہی ہے بھائی، یہ بڑی بڑی ضرورت بھی ہے تمہیں، تمہارے وہ بچے کی فیس نہیں گئی ہے ابھی، اب یہ ہے لے لو، کیا حرج ہے. اور پھر یہ کہ وہ سبھی لیتے ہیں، وہ تو یہ سارے جو ہے ہیلے جو ہے وہ نفس سکھاتا ہے، تو وہ بھی طاغوت. ہمارا نفس طاغوت ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا جو بھی اللہ کا باغی وہ در حقیقت طاغوت. آج کے دور میں اسٹیٹ جو ہے، ریاست، سیکولر اسٹیٹ از دی بگیسٹ طاغوت. اور سیکولر کے معنی کیا؟ ہمارا کس مذہب سے، کسی آسمانی ہدایت سے، کسی آسمانی شریعت سے، کسی آسمانی وحی سے کچھ. ہاں یہ صرف انفرادی، آپ شریعت محمدی کا انفرادی پیروی اس پر عمل کریں. ہندو جو ہے منو سمرتی، اگر ان کا کوئی قانون ہے وہ اپنی انفرادی زندگی کریں. اجتماعی زندگی میں مذہب کا کوئی دلیل نہیں ہے کہ صاحب قرآن میں یہ تھا. قرآن میں لکھا رہے، پڑھ لیا کرو، تلاوت کر لیا کرو. یہاں جو ہے ہمارا نظام سیکولر ہے، اس میں مذہب سے یہ سب سے بڑا تعاون. تو اس اعتبار سے قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن، پہلے طاغوت کا کفر کرنا لازمی، لا الہ، اور پھر الا. تو پہلے طاغوت کا انکار اور کفر اور اس سے بغاوت، اور پھر اللہ. تو جیسا کہ میں نے دیکھا پچھلی حدیث میں تو وہ منفی پہلو آیا تھا، اب آج یہ ہے جو اس کا مثبت. فرمایا یہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلم شریف میں، صحیح مسلم میں موجود ہے. حضور ارشاد فرماتے من نفس عن مومن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ. جس شخص نے کسی مومن کی دنیا کی سختیوں میں سے، دشواریوں میں سے کسی دشواری اور سختی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختی اور دشواریوں کے اندر سے کمی. یہاں اہل ایمان کے ساتھ اگر اس نے سلوک کرو گے اس کا اجر اللہ کے ہاں. اللہ تعالیٰ وہ سختیاں جو ہے یوم القیامہ بڑی شدید جو احوال ہے، وہ جو کہا جاتا ہے روایت کے پسینہ جو ہے وہ گردنوں تک آیا ہوا ہوگا، اور سورج جو ہے وہ سوا نے. یہ چیزیں جو ہے بات کو سمجھانے کا. بہرحال اس وقت اس سختیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسان کر اپنے اس بندے کے لیے جو مسلمان بھائی کی، جس نے کسی سختی کو اور کسی تنگی کو اور کسی مشکل کو رفع کیا. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، اور جس نے آسانی پیدا کی کسی ایسے شخص پر، کسی ایسے مسلمان پر جو کسی مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، مصیبت میں، تنگ دستی بھی ہو، تو اگر آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس جو ہے تکلیف کے اندر آپ کمی کر سکیں اور اس کے لیے آسانی کا راستہ پیدا. یا مثلا آپ نے کسی کو قرض دیا تھا، قرض کی ادائیگی کا وقت آ گیا، اس نے کہا تھا 2 سال کے بعد میں دے دوں گا واپس، اب اس کی پوزیشن نہیں ہے، وہ کسی ایسی حالت کے اندر ہے کہ ادا نہیں کر سکتا، تب آپ آسانی، یہ نہ ہو کہ اس کے سر پر سوار ہو جائے، بلکہ یہ کہ آسانی کر دے. قرآن مجید میں تو جہاں سود کی حرمت کا حکم آیا وہاں یہ بھی آیا ہے وَإِن تَعْفُوا خَيْرٌ. دیکھو اگر ایک تو یہ کہ تمہارا مقروض جو ہے اگر نہیں دے سکتا تو اس کے لیے مہلت بڑھا دو، اور اگر معافی کر دو تو یہ سب سے بہتر ہے. آخر تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس نے تم سے قرض لیا تھا، اور قرض ظاہر بات ہے آدمی دیتا ہے اپنی اضافی جو دولت ہے، جو بھی اس کے پاس بچت ہے اسی میں سے دے. اور وہ جو ہے اس کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں ہم اللہ کی راہ میں، انفقوا 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 انفقوا. تکرار تو بہت ہو. فرمایا جو بھی تمہاری ضرورت سے زائدہ دے دو، لیکن یہ روحانی تقاضا ہے، یہ قانونی تقاضا. قانونی تقاضا بعض لوگوں نے اس کو قانونی بنا دیا اور اس رائے پر پہنچ گیا. ان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کہ کوئی سونا چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام. یہ ان کے اندر چونکہ انتہائی زہد اس کا یہ مظاہرہ ہوا. لیکن یہ ہے کہ یہ ہے آپ نے جو کوئی دولت آپ کے پاس تھی آپ نے اس میں زکوٰۃ ادا کر دی، باقی آپ کا ہے، آپ اپنے پاس رکھ سکتے، اور وہ آپ کی اولاد کو سکتا ہے. وراثت کا قانون آخر کب کیسے لاگو ہوگا؟ اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہیں ہے تو وراثت کس کی ہوگی؟ تو قانون کا معاملہ اور ہے. میرا اس پر کتاب چاہے بہت اہم اسلام کا معاشی نظام، کہ وہ 2 نظام ہے اسلام کے معاشی. ایک ہے روحانی لیول، احسانی لیول، ایک ہے قانونی لیول. قانونی لیول پر آپ نے جو کمایا حلال سے کمایا، حرام سے نہیں. اور اگر ایک وہ آگے بڑھ گیا نصاب سے تو زکوٰۃ دے، اب قانونی طور پر باقی. روحانی کیا ہے؟ اس کو بھی اللہ کے راستے میں یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. تو اگر تمہارا کوئی مقروض ہے اور وہ سختی میں ہے، ادا نہیں کر سکتا، تو پہلی بات تو یہ کہ اسے مہلت دے دو، آسانی کر دو. وَمَن يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ، اور اگر اس سے بھی آگے جیسا کہ میں نے بتایا سورہ بقرہ میں آیا ہے، اگر معافی کر دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہت بڑی کمائی، بہت بڑی نیکی بن جائے گی. یسر اللہ علیہ فی الدنیا والا. تو جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی کسی
تنگی کو، سختی کو میں نرمی میں بدل، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں یہ آسانیاں۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس شخص نے کسی مومن کی عیب پوشی، ایک عیب ہے آپ کی نظر میں آ گیا ہے، تجسس تو آپ نے نہیں کرنا، خود تو تلاش نہیں، خود جو ہے اس کے لیے آپ ٹوہ میں لگے رہے، نہیں یہ تو آگے وہ میں نے آپ کو آیت سنا دی، بولا تجسس۔ اب ایک چیز ہے آئی گئی ہے آپ کے سامنے، پردہ ڈالو، یہ نہیں کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹ دو، اس کا جو ہے لوگوں کے اندر چرچا کر دو۔ اللہ تعالیٰ کو یہی ان تشیع الفاحشہ، یہ کوئی شے جو ہے وہ شائع ہو جائے، پھیل جائے، اگر کوئی چیز ایسی ہے اسے رکھو اپنے پاس، آگے بیان نہ کرو، آگے مت بڑھاؤ اس کو۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، عیب پوشی، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا آخرت، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نقد صد یہ جگہ بدلہ دے گا۔ آخر تمہارے اندر بھی تو کوئی عیب ہے نا، بے عیب تو ذات اللہ کی ہے، کون ہے جس میں خطا نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے؟ وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ پلٹ جائیں، رجوع کریں، گناہ پر اصرار نہ کریں، ڈیرا ڈال کر بیٹھنا۔ جیسے مثال میں دیا کرتا ہوں، اگر کہیں بارش ہوئی ہوئی ہے، کیچڑ ہے، آپ جا رہے ہیں تو آپ کا پاؤں جو ہے پھسلا، آپ گر گئے تو پڑے تو نہیں رہتے نا فوراً۔ تو جو لوگ بھی کہیں لغزش ہو گئی ہے نفس کی وجہ سے، کسی اور کوئی حالات جو ہے ماحول کے اثرات کے تحت آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو فوراً توبہ کرو، اور اس پر سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ اگر فوراً توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے ذمے واجب ہے تمہاری توبہ کو۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین، ان لوگوں کے حق میں یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب، اگر بالکل جلدی فوری طور پر جو ہے جذبات کے رو میں کام غلط میں کر بیٹھا ہے، اللہ معاف کرے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ پھر معاف کرنے والا ہے۔ تو دنیا میں بھی تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے گا اللہ، اور آخرت واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کس قدر پیارے یہ جو تعلیمات ہیں اندازہ کی، کس قدر عمدہ اور جامع الفاظ کے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا ہو۔ آپ اپنے بھائی کے کام میں لگے ہیں، آپ وقت لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگا، آپ کی ذکر کرے گا۔ اب یہ اونچا درجہ دے گا، خدمت خلق ہے، کسی بھائی کی مدد ہے، اس میں وقت بھی لگ رہا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جو مظلوم ہے اور وہ آپ سے آ کے کہتا ہے کہ صاحب فلاں حاکم کے پاس جا کر بتائیے میری بات، وہ میری بات تو سن نہیں رہا ہے، تو اگر اس کی بات حق ہے اور آپ جا کر جو ہے شفاعت کرتے ہیں، اس کی سفارش کرتے ہیں، یہ شفاعت حسنہ، اس میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب آپ جائیں گے اس کے ساتھ اور جا کر اپنا وقت لگائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ آپ اس کی مدد میں جا رہے ہیں۔ اب اتنے عرصے تک آپ کے سارے کام اللہ سے، من واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے بہت مشہور، مکے میں ایک شخص آیا، کوئی تاجر تھا، ابو جہل نے کچھ مال وال خریدا، بہت پیسے نہیں، اب وہ بیچارہ فریاد کرتا پھر رہا ہے، تو وہ آیا ایک جگہ پر سردار بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس گیا، فریاد کی کہ دیکھیں ابو جہل جو ہے میری رقم نہیں دے رہا۔ انہیں شرارت کہ دیکھیں تماشا دیکھتے ہیں، اس نے کہا دیکھیں وہ شخص جو وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے نا، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مال دل، وہ حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کا تو کٹر دشمن ہے مجھے، اس نے جا کر اپنی بات کی، حضور چل پڑے، ابو جہل کے دروازے پر جا کر دستک دی، وہ باہر آیا، فرمایا اس کا مال ادا کر، وہ فوراً گیا، خاموش آ کے بیٹھ گیا۔ تو یہ روب اللہ تعالیٰ نے، نصرت بالرعب، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری مدد کی ہے روب کی۔ خیر بات ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک کا جو بھی روب پڑا ہے اس نے چوں نہیں کی، لا کے دے دیا۔ اب یہ بھی ہے نا ایک بندے کی آپ مدد کے لیے اس کے ساتھ چلے، اور اس کے بعد جا رہے ہیں جو آپ کا دشمن ہے، تاکہ کم سے کم اس مظلوم کا جو ہے اس کی کوئی داد رسے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اب جو حدیث کا ٹکڑا آ رہا ہے یہ یوں سمجھیے کہ جس کام میں میں نے اپنی زندگی کے 50 برس لگے، ویسے تو اس سے زیادہ لمبا عرصہ ہے، میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا 49 سے نہیں 49 سے 54 تک، 1949 سے 5 برس کا 5 سال کا کورس ہوتا ہے نا ایف ایس سی کے بعد، اس زمانے میں میرا درس قرآن ہوتا تھا، پسند کیا جاتا، وہ مناسبت اللہ نے عطا فرما دی، لیکن اس کے بعد تو آپ کو پھر تم زندگی کا جو ہے اصل کام یہ رہا، قرآن پڑھنا، پڑھنا، سمجھانا، سیکھنا، سکھانا، عام کرنا۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے نوجوان ایسے تیار ہو گئے جو اسی انداز میں درس دیں اور وہ کام کر لیں، چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، ایک اکیلے آدمی سے کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آگے اگر اس کام کو لے کر چلنے والے ہیں تو گویا کہ میری محنت سفل ہو رہی ہے۔
اب اس کے اعتبار سے یہ حدیث بہت ہے اس کام کے. پہلی بات تو فرمائی وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جس شخص نے کوئی راستہ طے کرنا شروع کیا جس سے اس کا مقصد حصول علم تھا، کہیں جا رہا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب جب احادیثیں جمع کی تو اب کسی شخص کو محدث کو معلوم ہوا کہ فلاں بصرہ میں یا بغداد میں ایک ہے صاحب کہ جو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں جس میں کہ روایت کی چین کم ہے. لمبا سفر کر کے گئے ہیں، جا کر کہا میں نے سنا ہے کہ آپ حضور کی حدیث روایت کریں. جی ہاں یہ حدیث ہے. فوراً واپس، بس حدیث سنی اور واپس. وہ کہا بھی میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا اور میں اس مقصد میں کسی اور چیز میں شامل نہیں. خارج ہوتا تو ظاہر بات ہے علم کے لیے. پھر بعد میں ظاہر بات ہے کہ لوگ سفر کرتے تھے، جاتے تھے مراکز علمی. اور آپ کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کی والدہ نے روانہ کیا تھا حصول علم تو کچھ اشرفیاں ان کی جو صدری تھی، یہ واسکٹ جو ہم پہنتے اس کی اندر سی دی کہ یہ وقت آئے گا تو کسی کو ضرورت آئے گی. مہاراشٹر میں ڈاکو ڈاکہ ڈالا، ڈاکوؤں کا سردار ہر ایک سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے. اب ہم کہتے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر تلاشی میں کچھ نکل آتا تھا. اس نوجوان سے پوچھا کہ اس نے کہا 32 اشرفیاں ہیں. اب یہ حیران ہوا کہ یہ اس نے کیوں صاف کر دیا، کہاں ہے ہمیں نہیں آئی. ہم نے کہا یہ سلی ہوئی جو ہے میری جیکٹ کھول کے دیکھ لو. اتنا اثر ہوا کہ وہ جو ہے تائب ہو، وہ اشرفیہ بھی واپس، باقی بھی جن کا مال لوٹا تھا وہ واپس، اور پھر اس کی زندگی جو ہے وہ نیکی کی. یہ چیز ہوتی یقیناً اس کے اندر جو ہے خیر ہوتی. تو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے حصول علم کی، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دے. طلب علم کا سفر گویا کہ جنت کی طرف سفر. وہ علم کون سا؟ وہ ایک علم تو وہ ہے جو ہم سیکھنے امریکہ جاتے ہیں، فلانی انجینئرنگ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ علم اور ہے. یہ فنون ہے، علم نہیں، فن ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک موچی بیٹھا ہوا اپنی وہ جوتی گانٹ رہا ہے اور کچھ پیسے مل جاتے ہیں، یہ ایک فن ہے. ہر شخص تو نہیں گانٹ سکتا. یہ اس کے پاس ایک ترخان ہے، اس کے پاس ایک فن ہے، آپ اس سے کام لیتے ہیں. یہی معاملہ ایک بڑے سرجن ہے، وہ بھی کیا کرتے، جسم کو چیرا ہے اس میں سے کوئی چیز غلط نکال دی پھر سی دیا. اور یہی ہے نا، یہ فنون، ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو، علوم نہیں ہے، یہ فنون ہے، فن ہے. علم تو کیا ہے؟ علم تو اللہ کی کتاب ہے، علم رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علم ہدایت، در حقیقت علم کیا ہے؟ علم ہدایت. تو اس حوالے سے جو شخص بھی اس حصول علم کی ہدایت کے علم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سفر کے بدولت اس کے صدقے میں اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دے. اب سنیے وہ حدیث، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں. کس کام کے لیے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا درس دینے کا. ایک تو درس ہمارا ہوتا ہے، یہ مونولوگ ہے، اس لیے کہ بتانا پڑتا ہے یہ عربی ہے، اس کے یہ معنی ہے، اس کا یہ ہے، یہ ترکیب ہے، یہ ترجمہ ہے، پھر اس کا مفہوم. ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹڈی سرکل بنا کر بیٹھ جائیں، ایک آیت پڑھی، بھئی آپ نے کیا سمجھا اس سے، آپ نے کیا سمجھا، آپ نے کیا سمجھا. اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، یہ میں نے دیکھا ہے انگلینڈ میں، دیکھا 1970 کے دسمبر میں کہ وہاں جو ایک ہاسٹل تھا جو پاکستانی لڑکوں کا ہاسٹل تھا، وہاں یہ ہوتا تھا جمعے کے بعد بیٹھ جاتے تھے. اور وہاں کے لڑکے کون سے تھے؟ ایک پی ایچ ڈی کر چکے، دوسرا کر رہے ہیں، یا ایک ایم اے ایم ایس سی کر کے آ کے پی ایچ ڈی. وہ تھے، وہ کوئی پرائمری کے ہائی اسکول کے تو نہیں تھے. اب وہ کیا کرتے تھے؟ حلقہ بنایا ہے، بیٹھے ہیں، ایک رکوع جو ہے قرآن کا آپ نے پڑھا، آپ نے غلطی کی تصحیح کر دی، وہی رکوع دوسرے نے پڑھا، تیسرے نے پڑھا، تاکہ تجوید صحیح ہو جائے. پھر ان کے ذمہ یہ ہوتا تھا کہ تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا، تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا، تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا، تم فلاں تفسیر، اور اپنا اپنا بیان کر. تو اسے ہم کہیں گے اسٹڈیز. یہ تدارس ہے، ایک ہے درس اور یہ ہے تدارس. تو فرمایا کہ جب وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور آپس میں باہم ایک مجلس سمجھانے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ نزلت، ان پر سکینت نازل، اللہ کی سکون، اطمینان. جو ایمان کا اصل حاصل کیا؟ امن. امن ایمان سے. اسی لیے جب نیا چاند دیکھتے تھے، مہینے کا نیا چاند، تو کیا کہتے تھے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت. اے اللہ یہ جو چاند تم فرمایا ہے ہم پر، اس سے جو مہینہ شروع ہو رہا ہے اس میں ہمارے لیے امن اور سلامتی. اور اس سلامتی ہم سے ہے، امن ایک داخلی کیفیت، سلامتی ایک معاشرتی سلامتی ہو، امن ہو. یہ باہر کا امن، یہ سلامتی.
تاکہ کسی کو کسی سے نقصان نہ پہنچے، کوئی کسی کو قتل نہ کر رہا ہو، کوئی کسی کا مال نہ چھین رہا ہو، ایک دوسرے کے لیے سلامتی بن جائے. سلامن سلاما قیلن سلامن. اور حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے مابین سلام کو عام کیے. اسی لیے سلام میں سبقت جو کرتا ہے اسے اجر زیادہ ملتا. اور اگر جو ویسے تو یہ آداب تو یہ کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، لیکن اگر کہیں بڑا چھوٹے کو دگنا ثواب لے جائے گا. اور فرض کیجئے کہ اس چھوٹے کو ایک طرح کی تعلیم ہو جائے گی، ادب کی تعلیم ہو جائے گی کہ بھائی سلام کرنا چاہیے، تو ہر مسلمان کو سلام کرو. ایک حدیث میں تو بڑے پیارے الفاظ آئے، لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. دیکھو تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ مومن نہ ہو. ٹھیک بات ہے. اگلی بات، اور ہرگز مومن نہیں ہو سکو گے جب تک آپس میں محبت. یہ اب آج کی حدیث سے متعلق کتنا زبردست مضمون آ گیا. لن تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، حب سے، آپس میں محبت. اور فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، تمہاری رہنمائی نہ کرو اس چیز کی طرف کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت. اور وہ چیز کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو. قیلن سلامن سلاما، معاشرے کے اندر ہر طرف سے. اب دیکھیے یہ دنیا میں اور بھی ہیں، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ ہے وغیرہ وغیرہ، ہائی اور ہلو ولو جو کرتے. اس میں بہترین جو ہے گریٹنگ السلام علیکم. اور اس کا جواب فرمایا گیا کہ تم جواب پلٹ کر دو تو زیادہ دو، اور نہیں تو کم سے کم اتنا جواب تو دو. بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے وہ تکبر میں سلام کیا کسی کو بس سر لا دیا. یہ نہیں، یہ تکبر کیا نام. وعلیکم السلام یہ تو کم سے کم ضرور کہو، یہ تو قرض ہو گیا. تم اس نے تمہیں کہا السلام علیکم تو کم سے کم وعلیکم السلام تو کہو نا. بلکہ بہتر یہ ہے کہ بڑھا کر دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بڑھا کر دو. تو اس حوالے سے یہ سلام. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت ان پر سکون اطمینان کی، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سایہ کر. رحمت میرا کلام پڑھ. لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت میری باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے کلام کو سمجھنے اور سمجھا رہے ہیں. وحفتہم الملائکہ، سکینت نازل ہو رہی ہے، رحمت ان کے اوپر چھا جاتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے چاروں طرف. حفتہم الملائکہ. اور سب سے اونچی بات آپ سنیے، وذکرہم اللہ فی عندہ، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان کے سامنے جو اس کے پاس ہے. پاس کون ہے؟ ملائکہ مقربین. ملائکہ کے بھی تو درجے ہیں نا. ایک ملائکہ جو ہے وہ دنیا کے ملائکہ یہاں کے انتظام انسرام میں لگے ہوئے، ایک ملائکہ مقربین ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہایت تو، ایک وہ 8 فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے. تو آپ فرشتوں کے اندر بھی تو حفظ مراتب کا معاملہ ہے، کس کا کیا رتبہ ہے، کس کا کیا رتبہ ہے، جبرائیل کا کیا رتبہ ہے. تو اس لیے جو اس کے پاس ہیں ان میں اللہ ذکر. دیکھو میرے بندے، اور بات کہنے کی کیا ہے، دیکھو تم کہتے تھے یہ آدم جو ہے اللہ تو یہ جو بنا رہا ہے یہ تو خونریزی کر، یہ تو فساد بچائے گا. دیکھو میرے بندے، کیا ان کی کوئی دنیاوی غرض ہے اس